دیا جو بھی دنیاوی طبقے اس سے تعلق رہتے ہیں دنیاوی علوم کے، اپنے اپنے اعتبار سے اس کو اپنی اپنی حسب حیثیت اس کو پڑھایا لکھایا۔ کس لیے پڑھایا لکھایا؟ تاکہ آپ کے بڑھاپے میں وہ لڑکا آپ کو کام آئے اور اس کی کامائی دھمائی اچھی طریقے سے ہو جائے اور آپ کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، آسانی سے زندگی گزر جائے۔ افسوس کی بات، مگر ہمارے لیے ایک مقام اور بھی ہے، ایک مرحلہ اور بھی ہے۔ ابھی ہم تو اسی مرحلے میں الجھے ہوئے ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے لوگوں سے کہ دنیا یہ بہت مختصر ساز و سامان کی چیز ہے اور آخرت اس سے بہتر اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ یہ چند سالہ زندگی کے سامنے ہم نے اپنا ایک گھیرا کھینچ لیا اور اسی گھیرے کے اندر، اسی دائرے کے اندر اپنی دوڑ کو ہم نے شروع کر دیا اور اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ مگر یہ ایسا مرحلہ ہے کہ ختم ہو جانا ہے، اس کے بعد والا جو آپ کے سامنے مرحلہ پیش آنا ہے اس سے بہتر، اس سے عظیم، اس سے افضل، اس سے اعلیٰ و اولیٰ ہے۔ وہاں کے لیے کیا تیاری کی جا رہی ہے؟ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو کیا فائدہ؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنیے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من الثلاثة الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، رواه مسلم۔ درود شریف پڑھ لیں تو سناؤ۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ، لگتا ہے آپ لوگوں میں یہی طاقت والے انسان، آپ لوگوں کے اندر دیکھیے عمر کتنی پہنچی ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، دبلا پتلا جسم ہے، مگر محبت ہے، یہ روح کی تمانیت ہے۔ روح کچھ زندگی ہے کہ سرکار پر درود بھیجو تو اپنی روح زندہ ہو جاتی ہے۔ مردہ لوگوں میں ہمارا شمار نہیں ہونا ہے، جو مرنے کے بعد جا کر کے مٹی میں مل جاتے ہیں ان سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے کہ روح کی تازگی حاصل ہو جائے۔ تو زور سے پڑھیں کہ تازگی تو معلوم ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت کے دن وہ لوگ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوں گے جو کثرت سے دنیا میں مجھ پر درود پڑھنے والے ہوں گے۔ درود پڑھنے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مر جاتا ہے، تو اس کے اعمال اس سے کٹ ہو جاتے ہیں۔ عمل اس سے کٹ ہو جانا، جدا ہو جانا، الگ ہو جانا، مطلب کیا ہے؟ اللہ نے ہم پر نمازوں کو فرض فرمایا، دن میں 5 وقت کی نمازیں ہم پر فرض کی گئی ہیں، رمضان المبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے اور فطرہ ہے، یہ تمام اعمال ہیں، زکوٰۃ کو فرض فرمایا ہے، حج کو فرض فرمایا ہے۔ یہ اعمال اگر ہم بجا لاتے رہتے ہیں، اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت ہم دنیا میں اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں، تو اس عمل کے بدلے اللہ تعالی ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب انسان مر جاتا ہے تو عمل بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے، تو جب اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی وہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ مگر سوائے 3 چیزوں کے 3 عمل ایسے ہیں کہ جس کا ثواب ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ جاری ہی رہتا ہے، جاری ہی رہتا ہے، ملتا ہی رہتا ہے۔ مر گئے، مرنے کے بعد میں کیا ہو گیا؟ انسان زندگی گزارا، 100 سال کی اس کی زندگی گزر گئی، 100 سال میں اس نے اپنے بیٹے کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، سب کچھ بنایا۔ جب باپ کو قبر میں اتارا جا رہا ہے اس وقت پر بیٹا کیا کر رہا ہے؟ انجینئر ڈاکٹری کا فلسفہ وہاں پر سنانا کام نہیں آئے گا اس کو،
مرنے والے کی بیماری موت مر گئی ہے تو اس کی بیماری کس وجہ سے آئی، کون سی بیماری، کون سا عارضہ اس کو لاحق ہوا جس کی وجہ